السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم بادشاہ ماتیاس اور بایزید کو دیکھتے ہیں۔ ماتیاس بایزید سے کہتا ہے تو تمہارے بابا ایک اسلامی اتحاد چاہتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس خواہش کو ہمارے ذریعے پورا کرنا چاہتے ہیں۔ نادر کہتا ہے تمام عیسائی ریاستوں کے خاتمے کے لیے جنگ ہو، کیا سلطان محمد یہ چاہتے ہیں؟ اس پر بایزید اسے لاجواب کرنے کے لیے کہتے ہیں میں تم سے بات نہیں کر رہا نادر، بادشاہ ماتیاس اس کا فیصلہ کرے گا۔ بایزید آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں جیسا کہ تم دیکھ سکتے ہو میرے پاس میری تلوار نہیں ہے اور نہ ہی دروازوں پر کوئی لشکر جو میرا انتظار کر رہا ہو اور مجھے بچا لے۔ میں تم سے جھوٹ بولنے کی حالت میں نہیں ہوں ماتیاس، ثابت قدم رہو، خوب سوچو، ایسی جنگ ہنگری کے خاتمے کا سبب بنے گی۔ ماتیاس کہتا ہے ہم عطیلا کی اولاد ہیں بایزید، ہم جنگ سے نہیں ڈریں گے۔ مزید یہ کہ پوپ کے ساتھ اتحاد کوئی سیاسی معاملہ نہیں، یہ میرا دینی فرض ہے، چاہے اس کی قیمت میرا تخت اور تاج ہی کیوں نہ ہو، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ بایزید کہتے ہیں کاش پوپ بھی تمہاری طرح باعزت ہوتا۔ ناڈر یہ سنتے ہوئے کہتا ہے اپنے الفاظ سنبھال کر بولو۔ اس پر ماتیاس اس کو روک کر کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ بایزید کہتے ہیں پوپ اپنی طاقت تم سے حاصل کرتا ہے، لیکن اس کے سکے راگوسا کے یہودیوں سے آتے ہیں۔ ماتیاس یہ سنتے ہوئے کافی غصے ہو کر کہتا ہے کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بایزید بغیر کسی خوف سے اس سے کہتے ہیں وہ منحوس لوگ جن کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں، انہوں نے تمہارے عزیز پوپ کو سکوں سے بھرے صندوق دیے ہیں۔ یہ جنگ کون چاہتا ہے ماتیاس؟ ہنگری کے لوگ کس کے لیے مریں گے؟ پوپ کے لیے یا جنہوں نے تمہارے پیغمبر سے غداری کی اور تمہارے مذہب میں بدکار ٹھہرائے گئے ان یہودیوں کے لیے؟ نادر کہتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ناظرین اس گفتگو سے مجھے ایسا شک ہو رہا ہے کہ نادر بھی ان یہودیوں سے ملا ہوا ہے، کیونکہ جیسے بایزید سچائی ثابت کر رہے ہوتے ہیں نادر مسلسل اس کی بات کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرحال آگے کیا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بایزید جیسے ہی ایک پیغام کو نکالتے ہیں نادر وہ پیغام لے کر ماتیاس کو دیتا ہے۔ ماتیاس اس پیغام کو پڑھ رہا ہوتا ہے مگر بایزید اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں جو شخص مرنے آیا ہو وہ جھوٹ نہیں بولتا ماتیاس، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یا تو میرا سر قلم کر دو یا پھر بوسنیا سے اپنی فوجیں واپس بلا لو، پشیمانی ظاہر کرو، جس نے تمہارے مذہب کو تمہیں دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا اس پوپ سے حساب لو۔ اگر تم واقعی اس عظیم رہنما کے پوتے ہو جس کے قدموں میں پوپ روم کی سرحد پر پہنچ کر گر پڑا تھا، ثابت قدم رہو ماتیاس، کیا تم عطیلا کے پوتے ہو یا نہیں؟ اس کے بعد سلطان کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی زوجہ بہار خاتون کے لیے خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں میرے دل کی ریاست اور بعظمت بہار خاتون، اللہ تعالی ہماری ریاست کی حفاظت فرمائے۔ میں یہ سطور ایک سلطان کے طور پر نہیں بلکہ ایک باپ کے دل کے ساتھ لکھ رہا ہوں۔ اسی کے ساتھ سلطان اپنے اسی خیال کو یاد کرتے ہیں جب بایزید بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے اور وہ اپنے سلطان کو پکارتے ہوئے جیسے ان کی جانب بھاگ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے پاؤں سے ٹھوکر کھانے کے بعد گرنے لگتے ہیں، مگر سلطان ان کو فوراً ہی پکڑ لیتے ہیں۔ بایزید ان سے کہتے ہیں میں گرنے والا تھا بابا، مگر سلطان ان سے کہتے ہیں فکر نہ کرو میرے بہادر، باپ اپنے بچوں کو گرنے نہیں دیتے۔ بایزید پوچھتے ہیں کیا آپ نے دیکھا کہ میں نے دشمنوں کو کیسے ختم کیا ہے؟ اور اس کے بعد وہی خیال دیکھتے ہیں جب سلطان شہزادے بایزید کو پھانسی دلوا رہے ہوتے ہیں۔ بایزید مسلسل پکارتے ہوئے کہتا ہے میں نے آپ سے غداری نہیں کی، کیا ایک بے قصور کو نقصان پہنچانا آپ کو زیب دیتا ہے؟ اور اس کے بعد بابا بابا کا پکار شروع کر دیتا ہے۔ سلطان اپنے خط کو لکھنا جاری کرتے ہیں میں نے اپنے بیٹے بایزید کو ریاست کی خاطر موت کے منہ میں بھیج دیا، اس کا لوٹنا، اور اس کے بعد جیسے سیاہی سے قلم کو بھرنے لگتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سیاہی ان کے خط پر گر جاتی ہے جس سے خط سارا رنگین ہو جاتا ہے۔ ادھر ناڈر ماتیاس سے کہتا ہے ہم اسے مزید بولنے کی اجازت نہیں دے سکتے علی جا۔ ماتیاس کہتا ہے ظاہر ہے کہ وہ یہاں اتحاد توڑنے آیا ہے، میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ محمد کیسا سلطان ہے، میں سوچتا تھا کہ اسے فاتح کیوں کہا جاتا ہے، اب اس نے مجھے جس صورتحال میں لا کھڑا کیا ہے اس سے میں اسے بہتر طور پر سمجھ گیا ہوں۔ بوسنیا کے ساتھ آپ کی جنگ میں ہم آپ کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے، ملکہ کیترینا اب اکیلی ہے، میں وہاں سے اپنی فوجیں اور کماندار گابر کو واپس بلاؤں گا اور میں تمہیں ثابت کر دوں گا شہزادے، تم پوری شان و شوکت کے ساتھ گواہ بنو گے کہ میں عطیلا کا پوتا ہوں۔ بایزید کہتے ہیں ہم دیکھیں گے بادشاہ۔ ماتیاس کہتا ہے اب تم اپنے ملک لوٹ سکتے ہو بغیر کسی جنگ کے اور ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے، مگر ناڈر کافی بے چین ہوتا ہے اور ماتیاس سے کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا علی جا، آپ فیصلہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس پر ماتیاس اس کو چپ کروا دیتے ہیں اور بایزید سے کہتے ہیں تم سے مل کر اچھا لگا بایزید۔ بایزید کہتے ہیں تم سے بھی مل کر اچھا لگا ماتیاس، ہم ایک ہی جد امجد عطیلا کی اولاد ہیں، ہمارے ہاں جنگجو کی ایک کہاوت ہے اس کا گھوڑا بھی تیز ہے اور وہ خود بھی پھرتیلا ہے، کہتے ہیں کہ اگر کافر میں سے کوئی بہادر نکلے تو وہ ہنگری کا ہوتا ہے، اور میں نے تم سے یہی دیکھا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میرے والد سلطان محمد فاتح کیسے بنے، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیسے ہوا؟ اپنے اس وزیر اعظم جاندارلی سے چھٹکارا پا کر جو ان کی سوچ کو نہیں سمجھتا تھا، جو ہمیشہ ان کے راستے کی رکاوٹ تھا اور جو دوست اور دشمن کی پہچان نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کہتے ساتھ وہ ناڈر کی جانب دیکھتا ہے، ناڈر یہ دیکھتے ہوئے کافی حیران ہو جاتا ہے۔ بایزید جیسی بائیں نکلنے لگتی ہیں، ماتیاس ان کو پکارتے ہوئے کہتا ہے بایزید
ایک دن ہم اور تم مل کر اس دنیا پر حکومت کریں گے۔ بایزید کہتے ہیں ایک خانقاہ میں 2 ولی سما سکتے ہیں، ایک تکیے پر 2 درویش سما سکتے ہیں، لیکن ایک دنیا میں 2 بادشاہ نہیں سما سکتے۔ بادشاہ ماتیاس کہتا ہے تمہارے ساتھ گفتگو خوشگوار تھی، تم بالکل اپنے بابا جیسے نہیں ہو۔ بایزید کہتے ہیں میں بھی تخت پر نہیں بیٹھا ہوں بادشاہ۔ یہ سنتے ہوئے علی صاحب بھی کافی غور و فکر کے ساتھ بایزید کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان اپنے خیمے میں نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران باعث ینیچیری سپاہیوں کے درمیان افراتفری پھیل جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ باعث ینیچیری سپاہی جو اسحاق پاشا کے ساتھ گئے ہوئے سپاہیوں کو لے کر آ چکے ہوتے ہیں اور وہ کافی زخمی حالت میں ہوتے ہیں۔ لطفی گھبرائی ہوئی حالت کے ساتھ بھاگتے ہوئے جیسے خیمے کے اندر داخل ہوتا ہے، سلطان اس کو دیکھ کر غصے کے ساتھ کہتے ہیں خیر تو ہے لطفی، یہ کیسی افراتفری ہے؟ لطفی اپنی سانسوں کو کھینچتے ہوئے کہتا ہے معاف کیجیے گا میرے سلطان، وہ اسحاق پاشا کو قرارگاہ لائے ہیں، وہ شدید زخمی ہیں۔ یہ سنتے ہوئے سلطان کے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے اور حیرانگی کے ساتھ کہتے ہیں تم کیا کہہ رہے ہو لطفی؟ اور یہ کہتے ہوئے لطفی کے ساتھ اسحاق پاشا کو دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ طبیب ان کی دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں، تبھی سلطان وہاں پر پہنچ کر مسلسل اسحاق پاشا کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسحاق پاشا جیسے ہی ہوش میں آتے ہیں وہ سلطان کا نام پکارتے ہیں۔ یہ سنتے ہوئے سلطان اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لطفی سلطان سے کہتا ہے میرے سلطان، ہمیں ان کی ذرا اتارنی ہوگی، اجازت دیجیے۔ سلطان وہیں پر کھڑے عبد الرحمن صاحب سے پوچھتے ہیں عبد الرحمن صاحب یہ کیسے ہوا، مجھے بتاؤ۔ اس پر عبد الرحمن تمام کہانی سناتے ہوئے کہتے ہیں ہم سب ہمت ہار چکے تھے میرے سلطان، مگر ہمارے اسحاق پاشا ثابت قدم رہے، ہم سب تھک چکے تھے، ہمارے اسحاق پاشا جہاد پر تھے، اسحاق پاشا نے اکیلے ہی دریائے دینار کی سرحد کو تباہ کر دیا میرے سلطان۔ یہ سنتے ہوئے سلطان اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد لطفی سے کہتے ہیں تم کیا کہتے ہو؟ لطفی پریشانی کے ساتھ کہتا ہے بہت خون بہہ چکا ہے میرے سلطان، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد بوسنیا قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پادری سلیمان سے کہتا ہے سلیمان تم اسے اپنے ہاتھ سے کیسے جانے دے سکتے ہو؟ اس پر سلیمان کہتا ہے کچھ چیزیں ہیں جو تم نہیں جانتے پادری، فضول باتیں مت کرو۔ پادری کہتا ہے سلیمان میری بات سنو، ولاد نے تمہیں سینکڑوں افلاکی سپاہی دیے تھے، جب وہ آئے گا تو تم خود اسے وضاحت کر دینا۔ اسی دوران ولاد اندر داخل ہوتے ہوئے سلیمان سے کہتا ہے چھوٹے شہزادے تمہیں دیر ہو گئی ہے تو یقیناً تمہارے ہاتھ خون سے رنگے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بدین جانے والا سفیر کون ہے؟ سلیمان کہتا ہے شہزادہ بایزید۔ ولاد کہتا ہے مجھے یہ مت کہنا کہ تم نے اسے ہاتھ سے جانے دیا۔ سلیمان کہتا ہے سب کچھ تیار تھا اور سب کچھ میری مٹھی میں تھا، لیکن ماتیاس وہ ایک بڑی فوج کے ساتھ بایزید کا استقبال کرنے آ گیا تھا۔ ولاد پوچھتا ہے بذات خود؟ اس پر سلیمان کہتا ہے جی بذات خود۔ یہ سننے کے بعد ولاد کافی سوچ بچار میں محو ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے ماتیاس محمد کے ساتھ اتحاد کرے گا۔ پادری کہتا ہے یہ ناممکن ہے، اس نے یہاں ایک بڑی فوج بھیجی ہے، تم محمد کو نہیں جانتے پادری، اس کے نزدیک ناممکن نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پادری کہتا ہے تو اگر ہینگری والے چلے گئے تو محمد یہ جنگ چند دنوں میں ہی ختم کر دے گا، لیکن وہ یہاں نہیں رکے گا، وہ افلاک بھی آئے گا ولاد کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے محمد کو موت کے اس گڑھے میں کھینچنے کے لیے میں نے بہت بڑی قیمت چکائی ہے، اب میں اسے نہیں چھوڑوں گا، یہ معاملہ بوسنیا میں ہی ختم ہوگا، یا محمد یا میں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ناڈر جو اپنے سپاہیوں سمیت گابر کے پاس پہنچ چکا ہوتا ہے۔ گابر اور اس کے سپاہی جیسے ناڈر کا استقبال کرتے ہیں، ناڈر ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے تم یہاں سر جھکانے نہیں آئے، تم بوسنیا میں ان کے سر جھکانے آئے ہو۔ یہ سنتے ہوئے تمام سپاہی اپنی تلواروں کو بے نیام کرتے ہیں اور فضا میں بلند کرتے ہوئے چیخنا شروع کر دیتے ہیں۔ ناڈر کہتا ہے لیکن ہمارے عظیم بادشاہ ماتیاس جو یہ چاہتے ہیں کہ آپ سر جھکا کر واپس لوٹ آئیں۔ گابر پوچھتا ہے اس کا کیا مطلب ہے جناب؟ ناڈر گھوڑے سے اترتے ہوئے گابر کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے مجھے تم سے بات کرنی ہے گابر، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ اس کے بعد قلعے کے اندر کیترینا کو دکھایا جاتا ہے جو چند تاجروں سے مخاطب ہو کر کہتی ہے میں نے تم سے کہا تھا جنگ میں تمام اختیارات گابر کے پاس ہوں گے۔ ایک تاجر کہتا ہے جب تک ہینگری والے اگلی صفوں میں لڑیں گے میرے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسرا بھی کہتا ہے لیکن یہ ہم سب کا مشترکہ فیصلہ ہوگا ملکہ۔ کیترینا کہتی ہے تمہارا کیا مطلب ہے؟ وہ شخص کہتا ہے ترینا کا گورنر ہمارے درمیان نہیں ہے، ظاہر ہے محمد سب سے پہلے وہاں حملہ کرے گا، کیا وہ ہینگری کے سپاہیوں کو اس قلعے میں تعینات کرنے کی اجازت دے گا؟ ہم نہیں جانتے۔ اسی دوران ایک سپاہی اندر داخل ہو کر کیترینا سے کہتا ہے عثمانیوں نے درینا سرحد پر واقع ہمارے صف اول کے قلعے کو گرا دیا ہے۔ یہ سنتے ہوئے وہاں پر کھڑے تمام تاجر کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قلعے کے اندر شور پھیل جاتا ہے اور کیترینا بھی چیختے ہوئے کہتی ہے یہ ناممکن ہے، عثمانی فوج ابھی تک صوفیہ میں ہے، ایک اتنی بڑی فوج اتنے کم وقت میں ان پہاڑوں کو کیسے عبور کر سکتی ہے؟ سپاہی کہتا ہے عثمانی وزیر اعظم اسحاق پاشا کی قیادت میں ایک چھوٹے سے دستے نے قلعہ فتح کر لیا۔ تمام تاجر کہتے ہیں کیا وہ سرحدی قلعہ وہ اتنی آسانی سے نہیں گر سکتا؟ کیترینا چیختے ہوئے غصے کے ساتھ کہتی ہے اپنی بکواس بند کرو، اب ڈرنے کے لیے بہت دیر ہو چکی ہے۔ تاجر کہتا ہے اچھا تو اب ہم کیا کریں گے میری ملکہ، یہ بتائیں۔
کیترینہ سپاہی سے کہتی ہے گابر کو بلاؤ، جنگ اب شروع ہو چکی ہے۔ اسی پر قسط کا بھی اختتام ہوتا ہے۔